یاد رکھیے گا عبادت صرف 5 وقتہ نماز نہیں ہے، عبادت صرف 30-29 روزے نہیں ہے، پوری عبادت صرف زکوٰۃ میں منحصر نہیں ہے، پوری عبادت حج فرض میں منحصر نہیں ہے۔ اگر ان ساری عبادتوں کو جوڑا جائے تو سب کا وقت 1.5 مہینے میں مکمل ہو جائے گا، بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جوڑیں گے تو 2 مہینے میں یہ ساری عبادتیں مکمل ہو جاتی ہیں اگر وقت جوڑا جائے تو۔ باقی کے بچتے ہیں 10 مہینے، اس میں بھی تو کوئی عبادت ہوگی، اس میں بھی تو کوئی نیکی ہوگی۔ تو سمجھیں فرض عبادتیں 2 مہینے میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ ایک عبادت ہے جسے اخلاق کہتے ہیں، وہ زندگی کے ہر لمحے آپ کے دامن کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میری بات کان کھول کے سن لیجئے گا، اگر اخلاق تلخ ہے، اگر لہجوں میں کڑواہٹ ہے، اگر خیال میں غرور و گھمنڈ ہے، تو پھر اللہ عبادتیں منہ پہ مار دے گا۔ آپ کی عبادتیں کم رہ گئی آپ کی مجبوری کی وجہ سے، اور پھر ساتھ اخلاق کی دولت لے کے آؤ، اللہ کریم ہے، وہ اپنے کرم سے آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں اخلاق بھی بڑی اہم دولت ہے، آج ہی ہمارے پاس نہیں ہے، آج اس کی سب سے بڑی کمی ہمارے پاس ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، میں آؤں کرسی عالی شان نہ ہو تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، لوگ اٹھ کے کھڑے نہ ہوں تو خیال آتا یہ اٹھے کیوں نہیں میرے لیے، انہوں نے استقبال کیوں نہیں کیا میرا، انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں چومے میرے۔ فرمایا گیا حضور کی محفل ہونا تو پھر گدی تلاش نہ کر، جگہ جوتیوں میں مل جا تو بیٹھ جا، اس لیے کہ اس زمین پہ تاج والے بھی پگڑیاں اتار کے آیا کرتے ہیں۔ یہ ان محفلوں کی عظمتیں ہوتی ہیں، یہ ان محفلوں کی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن کڑوے اتنے کہ ہم کسی کو ہضم کرنے تیار نہیں، سخت اتنے کہ کسی سے نرم لہجے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ او بھائی، جسے کوئی منہ نہ لگایا کرے اسے تم منہ لگا لیا کرو۔ اس لیے فرمایا گیا جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔ یار اچھوں سے تو سب بات کرتے ہیں نا، جن کے لہجے خوبصورت ہوتے ہیں انہیں تو سب سننا چاہتے ہیں، جن کی باتوں میں مٹھاس ہوتی ہے انہیں تو ہر طرح برداشت کیا جاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا جب کسی ایسے سے بات کی جائے جس سے کوئی بات کرنے تیار نہ ہو۔ اور یہ اخلاق کی دولت ہمیں حضور کی چوکھٹ سے ملتی ہے، حضور کی چوکھٹ سے ملتی ہے۔ کہ ایک جوان کان کھول کے میری بات سنے، شاید میں فری میں جنت نہ بانٹ سکوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جنت اتنی سستی بھی نہیں جتنی سمجھ رکھی ہے۔ جنت سستی ہوتی تو بلال کوڑے نہ کھاتے، جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے، جنت سستی ہوتی تو حضور کے چچا کلیجہ نکلواتے۔ جنت مشکل ہے تبھی تو اتنی قربانیاں دین کے لیے دی گئی ہیں۔ کان کھول کے میری بات سن لینا میرے بھائی، بس یہ سوچ کے نہ سننا آج تک موبائل میں سنا، آج منہ دیکھ لے بندہ کیسا بولتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ سارے حضور کے در کا صدقہ ہے، ساری حضور کے در کی خیرات ہے۔ میں کہنے لگا ہوں ذرا سمجھے، آج کوئی کسی سے 2 منٹ بات کرنے اس لیے تیار نہیں کہ مجھے ٹائم نہیں، میں بڑا بزی بندہ ہوں، مجبوری ہو سکتی ہے، بیمار ہیں آپ، تکلیف میں، کوئی بات نہیں، آپ فری بیٹھے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ یہ کہتے تھے اسے کون منہ لگائی، یہ تو پگلا ہے، اس سے کوئی 2 منٹ بات نہیں کرتا، چل تجھے مدینے لے کے چلو۔ اور مدینہ شریف وہ زمین ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اریسر کا موقع ہے ہو جانے والے، ہاں سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر میں کار ہو جائے۔ بھائی وہ زمین اور عرب کی زمین، یہ علماء جانتے ہیں، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، عرب کے لوگ وہاں کی تپتی ہوئی دوپہری میں دیواروں سے چپک چپک کے چلتے ہیں تاکہ سورج سے جتنا بچا جا سکے اتنا بچ جائے۔ اتنی سخت گرمی، آج اے سی کا دور ہے، آج پنکھے کا دور ہے، لیکن میں حضور کے دور کی بات کر رہا ہوں، ظاہری دور کی، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں کھڑا ہونا تو بڑی بات ہے، سورج کے سامنے ٹکنا مشکل تھا۔ اس دور میں اچانک ایک خاتون آ گئی، حضور کو اشارہ کیا، حضور صحابہ کی مجلس سے اٹھے اور جا کے بات کرنے لگے۔ تھوڑی دیر نہیں بہت دیر ہو گئی، صحابہ کہتے ہم دیکھتے رہے کب یہ جائے، کب یہ بات ختم ہو، کب جائے کب بات ختم ہو۔
جانتے؟ کہتے حضور پیر بدلے بغیر اس سے بات کرتے رہے تھے، پیر بدلے بغیر۔ آج مجھے بتائیے کس کی گارنٹی ہے جنتی کی؟ ہے کوئی جو یہ کہہ دے مجھے موت ایمان پہ آئے گی؟ ہے کوئی جو یہ کہہ دے قبر کے سوالات سے یوں نکل جاؤں گا؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ پلسرات سے یوں اڑ جائیں گے ہم؟ پتہ ہے کہ میزان پہ عمل رکھے جائیں گے تو نیکی بھاری ہوگی کہ گناہ؟ کچھ نہیں پتا نا، تو پھر عقل کس بات کی ہے؟ پھر گھمنڈ کس بات کا ہے؟ آج اپنوں کو وقت دینے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، 3 منٹ اپنوں کی بات نہیں سن سکتے۔ معاف کیجئے گا، ایسے بڑے ہونے سے کوئی بڑا ہونا نہیں کہ آپ کو اپنوں سے ملنے کے لیے نیچے اترنا پڑے۔ آپ ہمیشہ اتنے چھوٹے رہیے کہ جب کبھی اپنوں سے ملنا پڑا کرے تو قدم نیچے نہ لانا پڑا کرے۔ یہ یاد رکھیے گا، ورنہ یہ تکلیفیں آج معاشرے کو کھاتی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں نے آج معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے۔ مجھے بتایا جائے اللہ نے 5 بھائی بنائے تو 5 برابر تو نہیں ہوتے نا۔ کوئی 50,000 کماتا ہے، کوئی 1 لاکھ کماتا ہے، کوئی قسمت سے 5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی مقدر سے 10 کما رہا ہے، کوئی 50 لاکھ کما رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا ہے جو صرف ٹھیلا لگاتا ہے، بھائی وہ بھی نہیں کہی، وہ بھی ٹھیلا لگا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ ایک باپ کے 5 بیٹے، ایک 50 لاکھ کما رہا ہے، ایک ٹھیلا لگا رہا ہے، بتاؤ قصور کس کا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ٹھیلا لگا رہا ہے اس نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو ٹھیلا دیا گیا؟ یا جو ایک سائن سے 50 لاکھ کما رہا ہے اس نے کوئی ایسی نیکی کی تھی کہ اس کے ایک سائن سے 50 لاکھ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جب سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تو پھر یہ فرق کس لیے؟ تو فرمایا گیا یاد رکھنا خدا کسی سے لے کے آزماتا ہے اور خدا کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بولے کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے۔ تیری میری خوراک کتنی؟ 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی 5 روٹی 10 بس۔ اگر بندہ کما رہا ہے 50 روٹیوں کا تو پھر سوچنا تو بنتا ہے نا کہ میری خوراک تو 10 روٹی تھی، اللہ نے 50 کا پیسہ کیوں دیا؟ اگر یہ خیال آئے پھر مڑ کے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر مڑ کے خاندان کو دیکھو، پھر پڑوس کو دیکھو، پھر لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھو۔ اگر تیرے دروازے پہ کوئی ضرورت مند رہتا ہے کبھی ایک وقت کا کھانا اسے بھی کھلا دیا کرو۔ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے کبھی اس کے بھی کام آ جایا کرو۔ اگر تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس دوا کے لیے پیسے نہ ہو تو اپنے بچوں کے برگر پیزے چھوڑ کر کے کبھی کسی غریب کو دوا بھی دلوا دیا کرو۔ لیکن ہو کیا گیا ہے ہم اپنی کمائی کی کثرت کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، فن سمجھ کر کے اس کو تجوری میں اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ تمہیں خدا کا واسطہ اللہ قادر مطلق ہے، جیسا وہ دینا جانتا ہے ویسا لینا جانتا ہے۔ اگر دینے پہ آتا ہے چپر پھاڑ کے دیتا ہے، اگر لینے پہ آتا ہے چمڑیاں اتھیڑ کے لے لیتا۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے درد کو سمجھیں، ہم اپنے ضرورت مند بھائی کو دیکھیں۔ قسم خدا کی یہ بہت بڑی نیکی تھی، لیکن نہیں جی آج تو بوٹی اپنے گھر کھاتا ہے اور خلال پڑوسی کے سامنے جا کے کرتا ہے۔ کیوں کہ آج پائے توڑ کے آ رہا ہوں، آج پائے توڑے، آج میں نے چکن کھایا، آج میں نے مٹن کھایا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نے اگر ہڈی والا گوشت کھایا ہو تو اپنے دسترخوان کی ہڈی اپنے دروازے پہ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور اس کے بچوں کی نگاہ ہڈیوں پہ پڑ گئی اور ان کا دل اگر کہہ گیا کاش ہم بھی گوشت کھاتے اور بچوں کے باپ کی حیثیت نہیں ہوئی گوشت کھلانے کی، تو فرمایا غریب کا دل ٹوٹ جاتا۔ ہمارا اسلام تو پڑوسیوں کے سامنے ہڈی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، ہم تو خلال اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرے چرچے ہونے چاہیے، اس کے دسترخوان کا اعلیٰ کھانا ہوتا ہے، اس کے بچے اچھے سے اچھے کھایا کرتے ہیں۔ وہ تمہیں خدا کا واسطہ حضور کے دیے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، پہچانے ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج حالات یہ ہے کہ ناموری کے لیے ہم کروڑوں روپے بیٹوں کی شادیوں میں تو اڑا دیا کرتے ہیں، لیکن ضرورت مند لوگ جا کر کے ہاسپٹل میں دیکھو 2-2 روپے کی دوا کے لیے ترستے
کرتے رہتے ہیں. کاش انہیں وقت پہ پیسہ مل جاتا, شاید کسی کو ہارٹ کی گولی مل جاتی, کسی کا برین ہیمریج ہونے سے بچ جاتا, کسی کی کڈنی بچ جاتی. لیکن کرے کیا, ہمیں صرف اپنا نظر آیا, اس لیے قوم کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. اور ہم نے ساری جنت مسجدوں میں جا کے ڈھونڈی ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ مسجدوں میں بھی جایا کرو, لیکن کبھی کبھی ہاسپٹل چلے جایا کرو. ہو سکتا ہے تیرے 100 روپے سے کسی غریب کی جان بچ جائے. خدا کی قسم اگر ایسا ہو گیا, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان پنجتن کانفرنس. سبحان اللہ. یہ ایک رسم چل رہی ہے, اور اگر پہلی بات تو کرتے ہی نہیں, اور کرتے بھی ہیں تو ذلیل کرتے ہیں ذلیل. میں 2-3 فون محمد علی بھائی آئے کہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کہا ہم اجتماعی شادی کریں گے. اس بار اجتماعی شادیاں کریں, اچھی بات ہے, لیکن کچھ اگلے ہی دن نا, جس دن اجتماعی شادی تھی, فون پہ اب تو ساری خبریں چلتی, فوٹو آ گیا اخبار, 20 بچیاں دلہن بنی, ان 20 بچیوں کے فوٹو تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو اجتماعی نکاح کی لوگ رسمیں کرتے ہیں نا, رسمیں کیوں؟ تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے. یہی تو نیت ہوتی ہے. بولے ہیں, اور ہونی بھی چاہیے. لیکن آپ فوٹو دیکھو نا, قسم خدا کی ایک بچی کا منہ پر نہیں تھا اٹھا. آپ ہمیں بتائیں, کبھی کسی غریب کو ذلیل کرنے سے پہلے ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اسی لائن میں کل میری بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے. آج جو یہ غریب لڑکے دولہا بنے ہیں, اس میں میرا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے. کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اللہ کے لیے بعید ہے نہیں. سمجھے ذرا, سوچے, اللہ قادر مطلق ہے. اگر کسی کی بات ناگوار گزر جائے نا, تو جب وہ زمین میں گھسیڑتا ہے نا, تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. آج اخلاق نہیں ہمارے پاس. پہلی بات تو مدد کرنے تیار نہیں, اور کرتے بھی ہیں تو ذلیل کرتے ہیں. ذلیل کرتے ہیں ہم. آ رہا ہے رمضان شریف کا مہینہ, بٹیں گے افطاریاں امیروں کی چوکھٹ پہ, لگے گی لائن غریبوں کی غربت کا, بنے گا تماشا. بچیوں کو 2-2 گھنٹے دھوپ میں بٹھایا جائے گا, بیوائیں آ کے صبح سے لائن میں لگ جائیں گی. سیٹھ صاحب سحری کھا کے جب سوئیں گے نا, تو 12 بجے سے پہلے اٹھیں گے نہیں. وہ اس لائن میں کتنی غریب بچیاں بیٹھے بیٹھے تھک گئیں, اس امیر زادے حرام خور کو کیا پتا. مت بانٹ ایسی افطاری, نہیں چاہیے تیرے گھر کا ایسا راشن جو کسی غریب کی غربت کا تماشا بنائے. بٹیں گے کپڑے غریبوں کو. کوئی کہے گا سیٹھ صاحب کی طرف سے افطاری کا پیکیج ہے, کوئی کہے گا فلاں امیر کی طرف سے افطاری کا انتظام ہے, کوئی کہے گا فلاں کی طرف سے یہ سحری کا انتظام ہے. تجھے کیا پتا ہے, تم جانتے ہو, ہم نے دیکھا ہے جب کسی غریب کو افطاری کا سامان دیا جاتا ہے یا سحری کے پیکج دیے جاتے ہیں, ان ماؤں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی آیا کرتے ہیں, ان ماؤں کے ساتھ ناسمجھ بچے بھی آتے ہیں. لیکن اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں غیرت آ رہی ہے. ایک تصویر, ایک ویڈیو دیکھی, قسم خدا کی پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی. کفیل بھائی, اللہ کسی کو اتنا امیر نہ کرے کہ جو وہ غریب کی غربت کا تماشا بنائے. تو بچے بھوکے کھڑے تھے, کسی نے دینے کے لیے کچھ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا. جب بچوں نے لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا, ایک بچی کی نگاہ کیمرے پہ پڑ گئی. بہن بھائی کھڑے تھے, جیسی کیمرے کو دیکھا, بہن نے اس تحفے سے ہاتھ پیچھے کر لیے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, منہ موڑ کے چلے گئے. میں سوچنے لگ گیا, یا اللہ, ان بچوں کو بھی غیرت آتی ہے, لیکن ان بے غیرتوں کو غیرت کیوں نہیں آئی. جب بچی کے سامنے کیمرہ آیا, اس نے منہ پھیر لیا, اور اس نے یہ سوچا ہوگا ہم فاقے تو رہ سکتے ہیں لیکن عزت کا سودا نہیں کریں گے. خدا کے واسطے کسی کی عزت کو پامال نہ کرنا. اگر دینا ہے رات کے اندھیرے میں دینا, اللہ تیری قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدل ڈالے. بہت اچھا, واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان پنجتن کانفرنس. سلامت رہو آپ لوگ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہم نیکی کرتے تو تماشا بناتے. چلو فیضان پنجتن کانفرنس ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیا گیا, آپ کی جب قمیص اتاری گئی, تو آپ کی کمر پہ
پشت پہ، یہ پیٹھ پہ، مطلب پیٹھ پہ آپ کی نا کالے نشان، کالے دھبے. لوگ باتیں کرنے لگ گئے یہ تو بڑے شہزادے، یہ تو نور والے لوگ ہیں، کمر پہ کالے دھبے کیوں؟ جب یہ باتیں ہوئی نا تو آپ کے غلام تھے، کہنے لگے وعدہ کیا تھا آقا نے کہ کسی سے بتانا مت، لیکن آج عزت کی بات آ گئی تو بولنا پڑ رہا ہے. کہا تم بتاؤ. کہا الزام نہ دینا، غلط نہ سوچنا، یہ کوئی عیب کے دھبے نہیں، یہ وہ دھبے ہیں جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو امام حسن ناج کی بوری کمر پہ رکھ کے یتیموں کے دروازے پہ پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے. اور آپ کے وصال کے بعد یہ راز کھلا کہ 100 بیواؤں کا چولہا امام حسن کے دروازے سے چلا کرتا تھا. 100 یتیموں کا چولہا امام حسن کی چوکھٹ سے چلتا تھا. ایک دن آپ کے شہزادے نے کہا ابا یہ بوری میں پہنچا دوں. فرمانے لگے نہ بیٹے، یہ کسی کا راز ہے، راز رہنے دے. انہوں نے اپنے بچوں سے بھی راز نہیں کھولے. آج ہم تماشے بنا دیتے ہیں، تماشے بنا دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. پیغمبر کا اخلاق دیکھیں، حضور کے اس اخلاق نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا. آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کھل کے کہتا ہوں، ہماری نمازیں دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ہمارے حج دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے لوگ، ہماری زکات دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے. اگر اخلاق حضور والے ہو جائیں تو آج بھی لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے. آج بھی اخلاق کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی، جو ہمارے بیچ نہیں ہے. یہ مت سمجھنا میں نماز کو ہلکا کر رہا ہوں، میں نماز یہ کہنا چاہ رہا ہوں نماز پڑھو نہ پڑھو نہیں. نماز دین کا ستون ہے، یہ قرض ہے، یہ تو پڑھنی ہے، یہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہے، یہ تو پڑھ کے ہی مرنا ہے. مگر ساتھ جو کرنا ہے نا وہ یہ بھی رکھنا ہے. اخلاق بڑی چیز ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں، معاف کیجئے، میتیں ہوتی ہیں یہاں، بولے ڈر کیوں رہے ہو؟ کہو گے ہاں تو مر تھوڑی جاؤ گے. لوگ مرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جنازے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ مر جاتا ہے گھر کے آگے کرسیاں پڑتی، بیچ میں کرسی یتیموں کے چچا کی ہوتی ہے. چچا ہوتا ہے تو تاؤ کی ہوتی ہے، بیچ میں کرسی ڈال کے بیٹھتا ہے. لوگ آتے تعزیت کے لیے. معاف کیجیے گا بہت کڑوا بول رہا ہوں، شاید آپ کے مزاج کے مطابق نہ بول رہا ہوں، لیکن میرا اصول ہے، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مسئلہ ہی کوئی نہیں. آج ہماری کنڈیشن یہ ہے، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سگا چچا یتیموں کا کرسی ڈال کے بیٹھتا ہے. ادھر یتیم بیٹی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر یتیم بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، اور یوں گلے میں ہاتھ ڈال کے آج بیٹھا ہے. تسلی دے رہا ہے اس کو، تسلی دے رہا ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بچے مرنے والے کے، تو بچے آنے والوں کا منہ دیکھتے ہیں، پھر رونے لگ جاتے ہیں. پھر چچا ہاتھ رکھ کے کہتا نا باپ چلا گیا ہے، چچا موجود ہے. بہت اچھے لگے یہ باتیں، بہت اچھے تھے یہ لہجے. جب کبھی یتیم کا ماتھا چوما جا رہا تھا، جب کبھی یتیم کو سینے سے لگایا جا رہا تھا، لیکن کسے پتا تھا کہ یہ صرف دکھاوا ہے، یہ صرف نام و نمود ہے. آج دی جا کے اس لیے چچا کی کلبٹ میں یتیم بیٹھا ہے. آج 40واں ہے اس لیے چچا کی گود میں یتیم بیٹھا ہے، تاکہ رشتہ داروں کو پتا چل جائے یہ جو بھائی ہے نا یہ اپنوں سے بڑا پیار کرتا ہے. لیکن 40ویں کے گزرنے کی دیر ہوتی ہے جب وہی یتیم بچے اپنے گھر کی بھوک کی شکایت لے کر کے، اپنے چولہے کی ٹھنڈے ہونے کی شکایت لے کے سگے چچا کے دروازے پر آتے ہیں اور سگے چچا سے کہتے ہیں چچا آج 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، ماں دال روٹی بناتی رکھی ہے، آج چچا دال بھی ختم ہو گئی ہے. پہلی بار چچا دے دیتا ہے، دوسری بار دے دیتا ہے، لیکن جب تیسری بار یتیم آ کے کہتا ہے چچا آج 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، پھر یہی چچا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تو نہیں کما رہا ہوں، کہاں سے لے کر کے آؤں. اور کئی بار تو اتنے ظالم ہوتے ہیں بھائی جو سگے بھتیجوں سے کہتے ہیں تمہارا باپ مر گیا، تمہیں ہمارے اوپر چھوڑ کے چلا گیا ہے، خدا کے واسطے کبھی یتیموں کو تانے نہ دینا، اگر دینے ہو تو کبھی گلے سے نہ لگانا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یتیم غیرت والے ہوتے ہیں. یہ جو تمہارے دروازے پہ آتے ہیں اس لیے نہیں آئے کہ انہیں بغیرتی لے کر کے آئی ہے، یہ تو اس لیے چلے آئے تو نے اس دن سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بھتیجے کبھی ضرورت پڑ جائے تو دروازے پہ آنا، کبھی کمی محسوس ہو باپ کی تو مجھے آواز دے
لے لینا، آج دھکے نہ دے، یا تو کل سینے سے نہ لگاتا یا آج دھکے نہ دے۔ تجھے کیا پتا یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، تو کیا جانے باپ کی جدائی کا داغ کیا ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے باپ کو قبرستان پہنچا دیا ہے، خدا کی قسم جب عید آتی ہے زمانہ ہنستا ہے، یتیم رویا کرتے ہیں۔ جب بقرعید آتی ہے زمانہ مسکراتا ہے، یتیم رویا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم سیغرا بندنا بڑی بات ہے، اگر باپ نہ ہو زمانہ مسکراتا ہے، یتیم رویا کرتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا یتیمی داغ کیا ہے، یتیمی کہتے کسے ہے۔ تجھے کہانی بتاؤں، مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے، اعلان نبوت کا ابتدائی حصہ ہے، آقا کریم نے اعلان نبوت کیا ہے، اللہ اکبر، اسلام حقانیت کی بنیاد پہ پھیل رہا ہے۔ اسی دور میں مکے کی دھرتی پر حال یہ تھا کہ جہاں زمین بھی پتھر کی تھی، لوگوں کے دل بھی پتھر کے تھے، کوئی کسی کے درد کو سمجھنے تیار نہ تھا، حالات بڑے ناگفتہ بھی ہی تھی۔ اسی دور کے اندر ایک بچہ خدا کی قسم اپنی ماں کے پاس جا کے کہتا ہے امی اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، تو بیوہ ہے میں یتیم ہوں، دیکھ تیرے بدن پہ جو لباس ہے نا یہ اتنا پھٹ گیا ہے امی کہ مجھے دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے، اس پہ پابند لگا لے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے جب سے تیرا باپ گیا ہے مشکل سے کھانا ملتا ہے، دوپہر کھا لیا تو شام لگی، شام کھا لیا تو دوپہر لگی، بیٹے پابند کا کپڑا کہاں سے لاؤں؟ جب بچے نے اتنا سنا کہتا امی اجازت دے تو میں چچا کے دروازے پہ نہ چلا جاؤں؟ اس نے کہا بیٹے یہ مکہ ہے، یہاں کسی کو کسی کے درد سے مطلب نہیں ہے، نہ جا، وہاں سے رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، درد ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ بچہ نے کہا ماں ہو تو سکتا ہے کہ کبھی مجھے دیکھ کے اس کے سینے میں بھائی کی محبت جاگ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے چہرے کو دیکھے تو میرے باپ کی یاد آ جائے، امی اجازت دے۔ ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کے اصرار پہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے اگر تو کوشش کرنا چاہتا ہے تو جا کے کر لے۔ جب بچہ چچا کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے چچا نکلا، دیکھا بھتیجا کھڑا ہے، کہا کیسے آئے ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا دیکھ آج تک واقعے میں کٹ گئی، ہم نے کبھی روٹی نہیں مانگی، ہم نے پوری زندگی کاٹ دی، آج تک تجھ سے سوال نہیں کیا۔ چچا ایک محتاجی لے آئی ہے، مجبوری میں آنا پڑا ہے۔ کہا کون سی مجبوری؟ کہا میری ماں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ اتنے پھٹ چکے ہیں کہ بدن جگہ جگہ سے دکھ رہا ہے، اس لیے آیا ہوں ایک چادر دے دے تاکہ ماں کا بدن چھپ جائے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے، چچا نے دھکا دیا، کہا تیرا باپ میرے اوپر بوجھ بنا کے گیا تھا، نہیں ہے تمہارے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی۔ بچے نے بدن جھاڑتے ہوئے کہا سچ کہا تھا میری ماں نے، یہاں کوئی کسی کا درد سننے والا نہیں ہے۔ جب بچہ روتا ہوا چلا، راستے میں حضور کے صحابی سے ملاقات ہو گئی، ہاتھ پکڑا، کہنے لگے بچے بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں درد کا مارا ہوں، میرا درد میرے سینے میں رہنے دے۔ کہا نہیں بتا تو صحیح، شاید میں تیرے کام آ سکوں۔ جب بچے نے اتنی بات سنی ہے کہتا کیا کرو گے؟ لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑا دیتے ہیں۔ اس نے کہا بتا تو صحیح بات کیا ہے، رویا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے تیرے مرض کا علاج میرے پاس ہو۔ بچے نے ساری بات بتائی، کہا ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے، سگے چچا سے چادر لینے گیا تھا، اس نے دھکا دے کے بھگا دیا۔ جب اتنا صحابی رسول نے سنا کہ مسکرانے لگ جاتے ہیں، اس نے کہا یار میں نے پہلے کہا تھا، لوگ دکھ سن کے ہنسا کرتے ہیں، واقعی تو نے ویسا کیا ہے۔ صحابی نے کہا تھا نادان میں تیرے دکھ سن کے نہیں مسکرا رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا مجھے تیرے دکھوں کا علاج مل گیا ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تجھے جو چاہیے، ایک چوکھٹ ایسی ہے جہاں سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے، اگر جانا ہے اس چوکھٹ پہ چلا جا۔ بچے نے کہا چوکھٹ کس کی ہے؟ کہا اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا کس محل میں رہتا ہے؟ کہا محل تو نہیں، چلا جا خدا کے حرم میں بیٹھا ہوگا، جا کے اس سے مانگ لینا۔ بچہ ماں کا فرما بردار تھا، اس نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے ماں سے اجازت لوں گا۔ اب بچہ گھر آیا ہے، کبھی رو رہا ہے کبھی مسکرا رہا ہے۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا او بیٹے بات کیا ہے، چادر نہیں لایا اور رو کیوں رہا ہے، ہنس کیوں رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں جب چچا کا ستم دیکھتا ہو تو رونا آتا ہے، لیکن ایک سخی کی خبر سنتا ہو تو مسکرانا آ جاتا ہے۔ کہا بیٹے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک سخی کا پتہ ملا ہے، سنا کہ وہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، اگر ماں اجازت دے تو اس سے چادر مانگ لاؤں۔ ماں نے کہا بیٹے کیا نام ہے اس کا؟ کہا اسے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ ماں نے کہا نہ بیٹے اس کی چوکھٹ پہ نہ جانا، سنا کہ جو اس سے بات کر لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، سنا کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کے گیت گانے شروع کر دیتا ہے، اور سنا یہ بھی ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے کلمہ پڑھا کے چھوڑتا ہے۔ جب بچے نے اتنا سنا کہا تھا امی تیرے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اجازت دے میں تیرا لال ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اگر چادر ایسے ہی دیں گے تو لے آؤں گا لیکن چادر کے بدلے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک
کے پھر چلا جا، لیکن کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ بچہ آیا دوڑ کر کے، مصطفیٰ حرم میں بیٹھے ہیں، اس نے آ کے کہا تھا یا محمد ابن عبداللہ، جیسی بچے نے اتنی آواز دی ہے، نبی کے تیور نہیں بدلے ہیں، نبی کے چہرے پہ شکن نہیں آئی تھی، یہ نہیں سوچا تھا اس بچے نے نام کیسے لیا، نبوت والی آنکھیں پھری، مسکرا کے بچے کو دیکھا۔ آقا کہتے کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے کہا ذرا ادھر تو آئیے، اللہ اکبر، بچہ بلا رہا ہے۔ نبیوں کا امام اپنی جگہ سے اٹھا اور یتیم کے قریب چلا گئے، آقا کریم قریب گئے گئے، اس نے کہا ٹھہر جائیے، پہلے میری کچھ شرطیں ہیں وہ مان لیجئے۔ آقا کہتے ہیں بات کیا ہے بیٹے؟ کہا کہ مجھے مجبوری لے کے آئی ہے، میری ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ایک چادر کی ضرورت لے آئی ہے۔ اس نے کہا تھا سنا کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو پہلے کلمہ پڑھاتے ہو، سنو میں ماں کی قسم کھا کے آیا ہوں، مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ اتنا بچے نے کہا، میرا نبی مسکرایا، کہتے بیٹے وہ تیری مرضی ہے، تجھے جو چاہے فیصلہ کرنا، ضرورت تو بتا دے۔ اس نے کہا مجھے ایک چادر چاہیے تاکہ میری ماں کا بدن چھپ جائے۔ اتنا سنا، آقا کریم نے مزمل والی چادر کندھے سے اتاری، یتیم کی گود میں رکھ دی، فرمایا بیٹے کچھ اور چاہیے؟ کہا بس میرا کام ہو گیا ہے۔ جیسی بچے نے چادر کو لیا ہے، سینے سے لگایا ہے، جیسی چادر سینے سے لگی ہے، اس مصطفیٰ کا سینے میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بچہ کبھی گھر کو سوچتا ہے، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی گھر کی طرف سوچتا ہے، کبھی چہرے کو سوچتا ہے۔ اللہ اکبر، بچے نے چہرہ پھینکا، پھیرا گھر کی طرف دوڑ لگا دی، جیسی دروازے پہ گیا، ماں انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا بیٹے لے آیا چادر؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹے پہلے بتا تو نے کلمہ تو نہیں پڑھا ان کا؟ بچہ کہتا ہے ماں تیرے سر کی قسم، کون کہتا ہے کہ وہ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے جا کے ان سے یہ کہا تھا مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، انہوں نے کہا وہ تیری مرضی ہے، ضرورت بتا۔ تو اگر میں نے چادر کا نام لیا، انہوں نے اپنے کندھے کی اتار کے دے دی۔ جب اتنا سنا کہ ماں چادر کو پکڑ کے روکنے لگ گئی، اس نے کہا پگلے صرف چادر لے کے آیا ہے، اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا؟ واہ 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 عثمان نے کہا تھا پگلے خالی چادر لے کے آیا، اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا؟ ماں میں تیرا فرمانبردار، تو نے کہا تھا نہ کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا چل اس نبی کی چوکھٹ پہ لے کے چل، تو نہیں مجھے بھی لے کے چل۔ اور جب ماں بیٹی کی انگلی پکڑ کے حرم کی چوکھٹ پہ آئی، پھر بچے نے آواز دی، حضور نے مڑ کے پھر دیکھا، آقا کریم نے پوچھا اور کیا چاہیے؟ بریلی سے آواز آتی آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ آقا کہتے اور کیا چاہیے؟ ہاتھ جوڑ لیے بیوہ نے، آنا آمینہ کے لال، آ تیرے قدموں پہ جان نثار کروں۔ حضور آ گئے، کیا بات ہے؟ کہ صرف چادر نہ دے، اپنے دامن میں جگہ دے دے، اپنے دامن میں جگہ دے دے۔ حضور فرماتے ایسی کیا جلدی آ گئی؟ اس نے کہا جہاں اپنے ٹکڑا دیتے ہیں وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے، وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے۔ اس عورت نے کہا تھا محبوب اب جینا ہے تو تیرے قدموں میں جینا ہے۔ اور یار میں کہنا چاہتا ہوں جب یہ اخلاق ہمارے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، کل بھی دین بڑھ رہا تھا پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر شرط ہے اخلاق حضور والے ہونے چاہیے۔ کیوں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر کیوں اسے دھکا دے دیا؟ میرا نبی تو غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔